बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम नाज़रीन का इज़हार चैनल की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं इज़हार चैनल का एक प्यारा सा प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है शहद। पिछले एपिसोड में हमने आपसे शहद की अहमियत और उसके फ़ायदों से मुताल्लिक़ कुरान व अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू की थी। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे शहद किन अमराज़ में काम आता है, इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, और साथ ही साथ जदीद साइंसी तहक़ीक़ और क़दीम अतिब्बा के मुशाहदात भी पेश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, शहद के इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इसे किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, आइए इसे हम जानते हैं। यूँ तो आप शहद को जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का इस्तेमाल हमेशा खाली पेट या नहार मुँह फरमाया। इस आदत मुबारका में ये हिकमत थी कि शहद फ़ौरन जज़्ब होकर मैदे से ग़िलाज़त को बाहर निकाल देता, मैदे को खूब साफ़ कर देता और जिस्म को जुमला अमराज से महफूज रखता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहद पीने की आदत मुबारका का फ़ायदा आपकी हयात तय्यबा के मुताले से साबित होता है कि आप कभी एक दिन के लिए भी ना तो बीमार हुए और ना किसी सफ़र या जंग के दौरान अपनी कमज़ोरी या थकन का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे जलीला पर तकरीबन 24 साल तक फ़ाइज़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना शहद का इस्तेमाल करके ये वाज़ह कर दिया कि अगर कोई ये आदत अपना ले तो फिर वो आम तौर पर तंदुरुस्त ही रहेगा, उसको कोई बीमारी लाहिक नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपके सामने शहद से मुताल्लिक़ कुछ जदीद मुशाहदात पेश करते हैं। शहद एक मुकम्मल ग़िज़ा और काबिल एअतिमाद दवा है। इसमें कुदरत ने मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को इस खूबसूरती से तरतीब दिया है कि दुनिया की किसी भी बीमारी में इसे इस्तेमाल करना नुकसान का बाइस नहीं बनता। शुगर के मरीज़ों को मिठास की मुमानात होती है। शहद मीठा है, मगर इसके बावजूद शुगर की बीमारी में नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज़ और चीनी नहीं होती, और अगर हो भी तो उनके साथ मक्खियों के मुंह से निकलने वाले जौहर शामिल होते हैं, इसलिए वो जिस्म में जाकर किसी ख़राबी का बाइस नहीं बनते। एक पाकिस्तानी सियासतदान को शुगर की बीमारी थी। वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका पाली क्लिनिक में दाखिल हुए। उनको 20 दिन ज़ेरे मुशाहदा रखने के बाद डॉक्टरों ने अशियाए खुर्द व नोश की एक लंबी सी फ़हरिस्त तैयार करके दी और उनसे कहा अगर वो इस फ़हरिस्त के अंदर रहेंगे तो उनकी बीमारी काबू में रहेगी। इस फ़हरिस्त में किसी किस्म की मिठास शामिल नहीं थी। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि अगर वो चाय, दूध और दही को मीठा करने के लिए शुगर फ्री टैबलेट के बजाय शहद का इस्तेमाल कर लें तो कैसा रहेगा। डॉक्टरों ने इस अमल की शदीद मुखालफत की। उन सियासतदान ने डॉक्टरों को बताया कि वो इस पूरे अरसे में रोज़ाना 6 बड़े चमचे शहद पीते रहे हैं, जबकि शहद की इतनी ज़्यादा मकदार के इस्तेमाल के बावजूद उनके पेशाब और खून में शक्कर की मकदार बढ़ ना सकी। डॉक्टरों को बताया गया कुरान में शहद को शिफा करार दिया गया है और इससे नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, अतिब्बा बयान करते हैं कि 17 दिन के एक बच्चे को बार बार क़ह यानी उल्टी हो रही थी। अस्पताल वालों ने मैदे के मुंह की रुकावट तशख़ीस करके ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया। उस बच्चे को ऑपरेशन से 2 दिन पहले उबले पानी में शहद मिलाकर 5 मरतबा थोड़ा थोड़ा पिलाया गया।
جس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بچہ بہت جلد ٹھیک ہو گیا اور آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ محترم ناظرین، قدیم زمانے میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب طب نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں، شہد ایک ایسی انوکھی اور نرالی شے ہے جو دوا اور غذا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی نسخے میں بغیر کسی غور و فکر کے شامل کی جا سکتی ہے۔ قدیم اطباء نے شہد کا ذکر بطور مٹھاس کیا ہے۔ وہ شہد کے فوائد سے مکمل طور پر آشنا نہ تھے، لیکن قدیم مصر کے حکماء شہد کی خوبیوں سے بخوبی واقف تھے، یہاں تک کہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا جاتا تھا۔ شاہی دسترخوان پر شہد ہمیشہ موجود رہتا تھا، اور جب بادشاہ مرتے تھے تو ان کی ضروریات زندگی ان کی قبروں میں ان کے ساتھ دفن کی جاتی تھیں۔ کھدائی کے دوران ہر مقبرے سے شہد کی کپیاں برآمد ہوئیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ 8000 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ شہد انسانی استعمال کے قابل پایا گیا۔ اس میں اگر کوئی تبدیلی واقع ہوئی تو صرف اتنی کہ اس کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے کھایا، استعمال کیا، اور ذائقے میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، جسمانی کمزوری، اسہال، آنتوں کی سوزش وغیرہ میں شہد کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول علاج یہ تھا کہ آپ اکثر دواؤں کو کسی ملاوٹ کے بغیر نہار منہ دینا پسند فرماتے تھے۔ آپ خود نماز فجر اور عصر کی نماز کے بعد شہد نوش فرماتے تھے۔ اس ترکیب پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شہد پینے والوں کو ہر خطرناک بیماری سے محفوظ رہنے کا مژدہ بھی سنایا۔ اس اصول کو ہم نے جسمانی کمزوری، اسہال، آنتوں کی سوزش اور معدے کے ناسوروں میں استعمال کیا۔ ناسور اور التہاب معدہ کے مریضوں کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت ان کو جب شہد پلایا گیا تو 15 سے 20 دن میں اکثر علامات ختم ہو گئیں۔ محترم ناظرین، امراض بطن یعنی پیٹ کی بیماریوں میں شہد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ معدہ اور آنتوں کے ناسور کا ماڈرن ٹریٹمنٹ یعنی جدید علاج عموماً 2 سے 5 سال تک کیا جاتا ہے، اور علاج میں ایسی دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں جن کے استعمال سے اعصابی نظام اور ذہن پر مضاعف اثرات ہوتے ہیں۔ علاج کی وجہ سے مریض کا ذہن کند اور سست ہو جاتا ہے۔ بہترین علاج کے باوجود اکثر ناسور آہستہ آہستہ سرطان یعنی نہایت تکلیف دہ اور مہلک پھوڑے میں تبدیل ہو کر جریان خون کی وجہ سے موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان مریضوں کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صبح اٹھتے ہی 2 بڑے چمچے شہد کا شربت، ناشتے میں جو کا دلیا شہد ڈال کر اور عصر کے وقت شہد کا شربت دیا گیا۔ اکثر مریضوں کے لیے اتنا علاج ہی کافی ہو گیا۔ جہاں تکلیف اور کمزوری زیادہ تھی وہاں بہی کے دانے کا جوس نکال کر اس میں شہد ملا کر ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا استعمال کرایا گیا۔ اللہ کے فضل سے کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ نہار منہ شہد پینے سے پرانا قبض ٹھیک ہو جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں اور پیٹ کی گیس بھی اس سے باہر آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، امراض تنفس یعنی سانس لینا اور انفلوئنزا میں شہد کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گلے سے لے کر پھیپھڑوں تک کی ہر سوزش میں گرم پانی میں شہد ملا کر استعمال کرنا اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں 3 سب سے اہم مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جسمانی کمزوری، نمبر 2 بلغم، نمبر 3 جوڑوں کا درد۔ اتفاق سے شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ کھانسی، گلے کی سوزش میں
اگرچہ گرم پانی میں شہد ملا کر اس سے غرارہ کرنا بھی بے حد مفید ہے، مگر ایک کام کی چیز کو ضائع کرنے کے بجائے اسے گرم گرم اور گھوٹ گھوٹ پیا جائے تو سانس کی نالیوں کے آخری سرے تک اثر انداز ہوتا ہے۔ انفلوئنزا آج بھی ان لا علاج بیماریوں میں سے ہے جس میں عام طور پر 10 دن سے پہلے شفا نہیں ہوتی، اور تندرست ہونے کے باوجود مریض کو کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا۔ ایسے مریضوں کو علالت کے دوران جب 2 بڑے چمچے شہد دن میں 3 سے 4 مرتبہ پلائے گئے تو عرصہ علالت سمٹ کر 3 سے 4 دن رہ گیا اور تندرستی کے بعد کمزوری بالکل نہ ہوئی۔ ناظرین، ٹامس جو کہ ایک مشہور طبیب ہیں، وہ اپنے مشاہدے میں لکھتے ہیں، نمونیا کے ایک مریض پر جراثیم کو مارنے والی دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس مریض کو 1 ہفتے میں 1 کلو شہد پلایا گیا، جس سے بخار بھی جلد اتر گیا اور مریض کو بعد میں کوئی پیچیدگی بھی لاحق نہیں ہوئی۔ دمہ یعنی سانس کے مریضوں میں نالیوں کی گھٹن کو دور کرنے اور بلغم کو باہر نکالنے کے لیے گرم پانی میں شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ مریضوں کو بتایا گیا کہ وہ دورے کی صورت میں ابلتا پانی لے کر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر بار بار پئیں۔ اکثر و بیشتر مریضوں کا دورہ اسی سے ختم ہو گیا اور مزید علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ محترم ناظرین، شہد پتھری کا بہترین علاج ہے۔ شہد کا استعمال گردے اور مثانے کی پتھری کو توڑ کر باہر نکال دیتا ہے اور جگر کو قوت بھی بخشتا ہے۔ شہد دانتوں کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے۔ دانتوں کے لیے شہد ایک بہترین ٹونک ہے۔ اسے سرکہ میں گھول کر دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ مسوڑوں کے ورم کو دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دانتوں سے میل اور تمباکو کے اثرات اتارنا ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس کئی روز تک جانا پڑتا ہے اور کافی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس میں خاصا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ایک نسخے کے مطابق سرکہ اور شہد ہم وزن ملا کر دانتوں پر منجن کریں۔